حبیب خدا کا نظارہ کروں۔ ایک بات بتاؤ بھئی آپ لوگ مجھے ایک تو مدینہ بابرکت جگہ ہے، اونچا بولیے ہے، ہر کسی کی تمنا ہے جانے کی، اور انشاءاللہ وہ چاہے گا تو ضرور بلائے گا، جسے چاہے گا اسے بلائے گا۔ مدینہ ایک تو بابرکت خود ہی ہے، اوپر سے مدینہ شریف میں مسجد نبوی، مسجد بولے زور سے مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں بھی وہ جگہ جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور وہ جگہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ میرے دوستو، اس جگہ سے بہتر جگہ کون سی ہوگی جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں؟ راوا بزرگ حسن پور اور جناب والا دور و دراز سے آئے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں، سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اب مجھے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، حضور کے پاس میں جو صحابہ آرام فرما رہے ہیں ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا؟ یعنی کہ حضور کے پاس آرام کرنے والے کا نام ابو بکر ہے، اور ان کے بالکل متصل میں حضرت عمر ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت صحابہ کرام۔ سبحان اللہ۔ حضرات تھوڑا ایکو کم کر دو، چاہو تو تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ایکو میرے خیال سے۔ حضرت علی کے بیٹے امام حسین، زور سے بولیں کون؟ ارے حسینی ہو تو زور سے بولیے، امام حسین کے بیٹے زین العابدین سید سجاد، ان کے بیٹے امام باقر، اور امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، جن کی نیاز ہم اس مہینے میں کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق مدینہ منورہ میں کسی رافضی نے ان سے پوچھ لیا، یہ سوچ کر کے کہ یہ تو ہمارے حساب کی کہیں گے، مگر ان کو پتا نہیں تھا یہ شیر خدا کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی نسل پاک سے ہے، جس نسل پاک کے بارے میں امام اہل سنت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امام جعفر صادق سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ابو بکر اور عمر کا مقام کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا آپ کے؟ امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ابو بکر اور عمر کا مقام کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسا ہے؟ کہا ایسا ہے، یعنی دنیا میں بھی ساتھ رکھا، اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، دونوں یار لے گئے، تو قبر میں بھی ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو جن کی انگلیاں، میں رافضیوں کو کہہ رہا ہوں، کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بدگمانی اپنے بارے میں نہ کرے یار، میں رافضیوں کو کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی انگلیاں ابو بکر اور عمر کی طرف اٹھتی ہیں، وہ سوچے اس کی انگلی گنبد خضرا کی طرف اٹھتی ہے، چونکہ حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور کیا ہی خوبصورت بات کہی مولانا سعد رضا صاحب اعلیٰ حضرت نے، کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبضے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ اکبر۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان اشعار کو ترنم میں پڑھ دوں؟ جی عطا۔ زور سے بولیں، زور سے بولیں۔ بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگتی ہے، بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگتی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبر میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبر میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے۔ سبحان اللہ، واہ
واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اچھا ہم ایک بات یہ کہتے ہیں، اصل میں وقت ہو گیا بہت زیادہ، پھر کبھی لمبی تقریر ہوگی۔ ایک بات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو یہ باہر کے لوگ آ کر کے ہمارے کچھ سیدھے سادے مسلمان بھائیوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ کیوں خرچہ کروا رہے ہیں ان کا بھی اور ادھر سے ہمارا بھی؟ وہ تو ایک کام کریں، متعین طور پہ تاریخ رکھیں، جو ان کا جی چاہے وہ تاریخ رکھیں اور جو جی چاہے وہ جگہ رکھیں۔ واہ 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 واہ، کیا اور بات ہے۔ اگر پولیس پرمیشن نہیں دیتی تو ایک کمرے کا انتخاب کریں، آج کل ویڈیو کا زمانہ ہے، 4 آدمی ادھر سے اور ہماری طرف سے ہم تنہا، بالکل بالکل، کیا بات ہے۔ ہم بالکل اکیلے تنے تنہا ویڈیو کے سامنے بات ہو جائے گی، 15 منٹ انہیں دے دیں، 15 منٹ ادھر دے دیں، پتہ چل جائے گا جھولا چھاپ کون ہے اور ڈگری ہولڈر کون ہے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ جعفری بھائی مائک چلنے دو، صحیح، ہاں سرسی سے مجھے بھی محبت ہے، ہاں ہمیں تمہارے مائک سے محبت ہے، ایسا نہیں، ریکارڈ کرو میری تقریر، نو پرابلم، آپ تو آرام سے ریکارڈ کرو، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، ابھی گووند پور کا ایک لڑکا حافظ قرآن ہوا، سبحان اللہ، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ ہم اس بستی میں علم پھیلانا چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو تمہیں جاہل لگ کے تم سے نعرے لگوانا چاہتے ہیں، ہم تمہارے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانا چاہتے ہیں۔ ایک بچے کا ابھی ایکسیڈنٹ ہوا، بچہ حافظ قرآن تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا خدا کی قسم۔ میں یہ چاہتا ہوں گووند پور سے لے کر کے تمہارے یہ صاحب بیٹلا تک اور بیٹلا سے لے کر منڈی کشن داس سرائے تک، کوٹ غربی تک، ہر جگہ مصطفیٰ کی محبت کا اجالا پھیلے، علم پھیلے، تاکہ تمہارے بچے عالم دین بن جائیں اور وہ شناخت کر لیں کہ ایکسپائر دوائیاں کون دے رہا ہے اور صحیح دوائی کون دے رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم تو تمہارے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، جاہل نہیں رکھنا چاہتے، ہم انہیں عالم دین بنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں جید عالم دین بنانا چاہتے ہیں۔ ارے جید عالم دین ہوگا تبھی تو کسی سے گریبان پکڑ کے پوچھے گا ابے تو سنا کہاں سے رہا ہے، یہ ایران کی بولی بول رہا ہے یا حیدر کرار کی بولی؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو پوچھے گا وہ، جب اس کو علم ہوگا تبھی پوچھے گا، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ اللہ نے چاہا گووند پور میں بھی علم کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ واہ، ہم تو اپنانے والے لوگ ہیں۔ مولانا اسناد رضا صاحب ماشاءاللہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، ایک لڑکا میرے پاس پڑھ رہا، حضرت مولانا محمد علی صاحب محنت سے پڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی علماء کرام، اور وہ دور اب چلے گئے جب علم نہیں تھا علاقے میں، کوئی بھی آیا لال ہرے پیلے کپڑے پہن کر کے ڈرامہ بازی کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ کوئی بھی کچھ بھی بول کے چلا جائے گا۔ اب یہ پوچھا جائے گا بیٹا سنا کہاں سے رہا ہے، وہ تو بتا۔ تجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تو نے جو سنایا ہے یہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے، تم نے جو سنایا یہ کون سی حدیث صحیح سے ثابت ہے؟ پہلے تو ہم تم سے حدیث کی قسمیں پوچھیں گے، یہ بتاؤ حدیث کی قسمیں ہوتی کتنی ہیں؟ اس کے بعد یہ پوچھیں گے کہ تم نے جو حدیث پڑھی اس کی سند کیا ہے؟ جب تم خود ہی بے سند ہو تو حدیث کی سند کیا بتاؤ؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تمہاری خود کی سند موجود نہیں ہے تو تم حدیث کی سند کیا بتاؤ گے؟ آؤ ہمارے پاس آؤ اور شیر خدا کی محبت ہم سے سیکھو۔ بے شک بے شک، بولو ذرا زور سے بولو یار، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شیر خدا کا لہجہ سنو، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں ایک دم ڈائریکٹ، اور یہ جو میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں نا، اب جو میں شیر خدا مولا علی کا فرمان سنا رہا ہوں، یہ کنز الامال سے لے کر کے جناب والا اور بھی ہماری بڑی بڑی کتابوں میں، یہاں تک کہ اہل تشیع کی بڑی بڑی کتابوں میں، رجال کشی وغیرہ میں، اور یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اس حدیث کی سند مختلف اسناد ہیں مگر ایک سند اس حدیث کی بالکل صحیح ہے، اور یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں، امام احمد ابن حنبل المتوفى 241 ہجری لے کر کے آئے۔ حدیث کیا ہے کہ شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کون علی، جن کے بارے میں مصطفیٰ نے خدیر خم پر ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، صحابہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مولا کائنات۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ جعفری ذرا مائک۔
اور ہم تمہیں جتنی حدیثیں سنائیں گے یہاں سے لے کے کہیں تک سنا دو انشاءاللہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، چونکہ موضوع تو دور کی بات ہے، میں جو ہے کمزور روایت کو بھی نہیں لے رہا، موضوع تو چھوڑو، میں کمزور روایت کو بھی نہیں لے رہا، اوریجنل بالکل جس کو کہتے ہیں نا، جس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کوئی نہیں پکڑ سکتا یہاں سے لے کر کے وہاں تک۔ میں کس علی کی داستان سنا رہا ہوں، وہ علی کہ جب حضور نے فرمایا کہ اے علی تو سب کا مولا ہے، تو حضرت عمر نے کہا اے علی مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے۔ ابو بکر کہہ رہے تو میرا بھی مولا ہے، عثمان کہہ رہے تو میرا بھی مولا، ان میں اتنی محبت۔ اب علی کی سنو، علی کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 واہ، علی کی سنو، علی کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 2 بج گئے تو مولانا توصیف سے مجمع جگایا نہیں جائے گا، مجھے روز کا یہی کام ہے۔ 3 بجے بھی بٹھاتے نا تو فجر کی اذان یہی کروا دیتا۔ اگر مولانا اسناد رضا صاحب اجازت دیتے، یہ شخص تمہاری بستی میں ایسا آیا، خدا کی قسم میں تو کام کرنے کی مشین کہتا ہوں، جہاں چلا جاتا ہے نا خود چین سے رہتا ہے نا، بستی والوں کو چین سے رہنے دیتا ہے۔ اور یہ دیکھو ماشاءاللہ عمارت دیکھو، مولانا کامل صاحب واہ ہو جائے گا، یہ مولانا راحت عزیزی صاحب، ہمارے قاری زیغم صاحب، اور یہ لڑکا بیٹھا ماشاءاللہ غلام نبی، اللہ نے چاہا ادارہ بنے گا گوبند پور میں، اللہ نے چاہا۔ بالکل بالکل انشاءاللہ، بالکل۔ ہم اپنے کسی آدمی کو کسی غلط ہاتھوں میں جانے نہیں دیں گے۔ وہ دور چلے گئے جب عبداللہ فاختیں اڑایا کرتے تھے، بیٹا یہ علم کا دور ہے، اگر باہر سے آ کر کے گندگی پھیلاؤ گے تو تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھا جائے گا کہ تم سنا کہاں سے رہے ہو۔ مولا علی شیر خدا کے نام پر رازیت میں پھیلاؤ، ہم سے بڑا محب پہلے بیت کون ہوگا؟ ہماری لبوں سے اگر لہو نہیں چھوڑا جائے تو خون کے ہر قطرے سے ایک آواز آئے گی، حسین زندہ باد، شیر خدا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت کیا بات ہے، زندہ باد۔ خرید یا علی یا علی، ہم ذرا سے خاموش کیا ہوئے؟ مولانا جی جی جی، اچھا، ہم ذرا سے خاموش کیا ہوئے؟ ہم واہ، ذرا سے خاموش کیا ہوئے، برساتی مینڈکوں کو زکام ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ ہم تو NRC NPR CAA کی وجہ سے خدا کی قسم کے چلو چھوڑو، بچے ہیں نادان ہیں، ایسے ایسے ٹپورے نکل کے آ رہے ہیں جس میں رائے سٹی میں 1 نمبر نہیں آیا کافیہ کتاب میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی تمہارے رحمت العلوم کا اگر کوئی حافظ بھی امتحان دے گا نا کافیہ کا 1 مہینے کی تیاری کر کے، تو 20-25 تو لے ہی آئے گا۔ ایسے لوگ سمجھا رہے ہیں مشاجرات صحابہ کو، ابے ہم تجھ سے نہیں سمجھیں گے، حسین کے والد ماجد سے سمجھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی حیثیت نہیں ہماری نظر میں، ہم اس کو مانیں گے جو شیر خدا کی بات کو مانے گا۔ کیا بات ہے۔ اس فرمان کو جو سنا رہا ہوں اس سے پہلے ایک اور سن لو، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا بہت اعلیٰ کوالٹی کی حدیث ہو گئی۔ امام بخاری المتوفا 256 ہجری، امام مسلم المتوفا 261 ہجری، اس حدیث کو لے کے آئے۔ بیٹے کا نام ان کے ہے محمد بن حنفیہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ یعنی ان کی ماں جو ہے حضرت فاطمہ نہیں ہے، باپ مولا علی ہے، سوتیلے بھائی ہیں، لیکن یاد رکھے ان سوتیلے بھائیوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا جیسے عموماً ہوتا ہے، بلکہ وہ اتنی محبت کرتے تھے، کہتے تھے حسین تم ہمارے آقا ہو، ہم تمہارے غلام ہیں۔ محمد بن حنفیہ کہتے میں نے اپنے ابا حضور سے پوچھا، ابا حضور کے بعد کس کا مقام ہے؟ ایسے بولو گے، زور سے نہیں بولو گے۔ میں نے کہا ابا حضور کے بعد کس کا مقام ہے؟ فرمایا بیٹا حضور کے بعد سب سے بلند مقام ابو بکر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ مولانا سناد رضا صاحب کو مانے، ان کی بات نہ مانے، تو یہ کہیں گے بھی دھوکہ کیوں دے رہے؟ جب شیر خدا کو مانتے ہو تو میرے بھائی ان کی بات کو بھی مانو۔ یا یہ بتاؤ اس حدیث کی سند کمزور ہے تو میں کان پکڑ کے پوچھوں کون سا راوی کمزور ہے؟ بتا۔ میں یہ بھی تو پوچھوں گا نا۔ یہ سند جو میں سنا رہا ہوں محمد بن حنفیہ مرکزی راوی ہے، پہلے کی سند بالکل صحیح ہو کے کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا بیٹے اس کے بعد عمر ہے۔ بولو زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے اور بھی متعدد روایت، علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ قول تو اس طرح کا قول مختلف روات سے اتنے طرق ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قول تو تواتر سے ثابت ہے۔
اگرچہ تواتر معنوی ہی ہو، فرماتے تواتر سے ثابت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ تو انہوں نے جو ہے ازراہ انکسار فرما دیے، بلا شبہ ان کی تواضع اپنی جگہ، مگر یہ فرمان ان کا بربنائے حقیقت تھا، اس لیے کہ ایک دوسرے موقع پہ جو میں سنانے جا رہا تھا، یہ رجال کشی میں بھی ہے، منبر کوفہ پہ کھڑے ہو گئے شیر خدا، وہ جس کے بارے میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، انہوں نے کہا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری، اگر میں نے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ ابو بکر اور عمر پر مجھے فضیلت دیتا ہے تو میرا کوڑا تیار ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہمیں کچھ پلپلے ہو گئے ہو کہ زور سے بولے یار سبحان اللہ، مجھے نہیں دیکھ رہے محنت کتنی کر رہا ہوں، ایک جگہ تقریر کر کے آ رہا ہوں، بھلے آدمی ہو، ہاں تم میرا خیال بھی تو کرو۔ ادھر آ جاؤ، ادھر ہمارے جعفری بھائی کا ساؤنڈ سبحان اللہ، اللہ برکت ہے، دیکھ پرانے کھلاڑی اچھا بولتا ہے، میں مذمت نہیں کر رہا ہوں، اچھا بولتا ہے۔ ارے چلو وہیں آپ بھی ادھر آ جاؤ، کھڑے کیوں ہو یار، آپ بھی ناراض ہو کہ مودی جی نے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ نہیں بھیجے۔ آ جاؤ یار، چلو چلو کوئی بات نہیں ہے، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا علی شیر خدا کا فرمان جس کو، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ حضرت آپ نے یہ دیا اور آپ نے اس کی سند کے بارے میں بات کی تھی، یہ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہو، تو ہمارے پاس آؤ، ہم سمجھائیں گے اس کی سند بالکل صحیح ہے، یہ قول بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، ہم سے پوچھو، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، شرح صدر کریں گے آپ کا، آؤ تو صحیح کیا فرمایا مولا علی نے۔ اور کوڑے بھی ایک دو مارنے کو تھوڑی فرمایا کہ چلو کام چل جائے گا، ایک دو لگ گئے تو کوئی بات نہ، سنٹیاں بدری کھائیں مدرسوں میں یہ چل جائے گا، نہیں، فرمایا حد المفتری، 80 کوڑے، 80 کوڑے، کتنے کوڑے، 80 کوڑے، انہیں اٹھا دیو ذرا، نیند آگئی لکھا انہیں، اچھا حفظ کر رہے ہو، نہیں اچھی بات ہے، آنکھیں بند کر کے وہ یاد کر رہے ہیں ہینڈ ٹو ہینڈ، صحیح ہے، مضبوط کر لو بھیا، ضروری ہے، کوئی بات نہیں ہے، 80 کوڑے، کتنے کوڑے، اور وہ بھی شیر خدا کے، ابے مرحب ان کا وار نہ روک سکا تو 80 کوڑے روک لے گا۔ یہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ حضرت حوالہ دیا رجال کشی کا دیا، مسند احمدی، رجال کشی تو اہل تشیع کی کتاب ہے، اور میں نے سند کی بھی تحقیق کرا لی، میرے پاس بھی الحمدللہ محدثین کی ٹیم ہے، اللہ کا شکر ہے، میں تو طالب علم ہوں مگر میرے سر پہ تو ہاتھ رکھا ہوا محدثین کا، میں نے تحقیق کرا لی، اس کی مختلف سندیں ہیں، ایک سند بالکل صحیح ہے، بے غبار ہے۔ تو اب یہ بتاؤ مجھے، جب حضرت علی خود کہہ رہے ہیں تو یہ بتاؤ تواضع کرنے پہ کوڑے مارے جاتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا بھئی مولانا مت کہو، آپ نے کہا نہیں مولانا ہی کہیں گے، میں نے کہا نہیں کہو، پھر میں یہ کہوں گا کیا کہ میں کوڑے مار دوں گا اگر مولانا کہو گے تو، یہ تب کہوں گا جب نہیں ہوں گا۔ کوڑے مارنے کو کہہ رہے ہیں مولا علی شیر خدا، اور وہ بھی ایک دو نہیں کہ جھیل جاؤ 80، کتنے کوڑے بولو زور سے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائیوں، دور و دراز سے آئے ہوئے گووند پور، حسن پور، اور صاحب تمہارے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر مدالہ، اور مدالہ کے علاوہ راوا بزرگ، میرے تمام بھائیوں، میں تمہیں اپنا بھائی کہہ رہا ہوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب مولا علی شیر خدا کو یہ گوارا نہیں کہ انہیں شیخین پر، ابو بکر و عمر پر کوئی فضیلت دے، تو انہیں یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاک نام پر کوئی ان کے یاروں کی گستاخی کر دے؟ صحیح بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، بالکل سچائی ہے۔ 2.5 کلو کے زور سے بولو گوارا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے گوارا؟ نہیں۔ آؤ یار غار سے کیسی محبت شیر خدا کو، ایک حدیث اور سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا، بولو زور سے سبحان اللہ۔ یہ حدیث بھی بالکل صحیح، بخاری میں اور بھی کتابوں میں بالکل صحیح حدیث میں، حسن مطلب حسن بھی معتبر ہوتی ہے مگر یہ اس سے اوپر کے درجے کی حدیث صحیح کیا ہے؟ حضرت ابن عباس، یہ کون ہے؟ جب خارجیوں سے مناظرہ ہوا تھا تو مولا علی شیر خدا کی طرف سے یہی مناظر بنائے گئے تھے، ایسی اونچی ہستی حضرت عباس کے بیٹے مولا علی کے چچا زاد بھائی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب چچا زاد بھائی یا تایا زاد بھائی، ان کے بھائی ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا جسد اطہر تخت پر یا چارپائی کہہ لو، تخت کہہ لو، سریر کا لفظ ہے، رکھا ہوا تھا، سب ان کی تعریف کر رہے تھے، ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔
ذرا زور سے بولیں کیا رکھ دیا؟ ہاتھ رکھ دیا. مطلب جیسے یہاں جسد اتھر رکھا ہوا ہے جس کو ہم لوگ لاش بولتے ہیں, ناش جسد اتھر بولتے ہیں ہم اس کو, رکھا ہوا ہے. میں بھی یہاں پہ کھڑا ہوں, بھیڑ لگی ہوئی ہے, سب لوگ حضرت عمر فاروق اعظم کے کارنامے بیان کر رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. تو پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا, پیچھے سے. اب جب پیچھے سے رکھا اور پیچھے سے ہاتھ نہیں رکھا, الفاظ بھی نکلے, آواز بھی آئی. وہ آواز کیا تھی؟ پیچھے سے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا, اے اللہ تو ان کی قبر بھی وہیں بنا دے جہاں ان کے یاروں کی قبر ہے. جب میں نے مڑ کے دیکھا اتنی عظیم ہستی یہاں تشریف فرما ہے, خدا کی قسم ایسا مخلص عالم دین آج کے زمانے میں بہت کم ملتا ہے. میں نے بہت سے جلسوں میں دیکھا حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب شروع سے لے کر کے ان کی ہمت دیکھے بیٹھے رہتے, بڑھاپا ہو گیا اور ان کی سرپرستی. میں نے کہا حضور چلے جائیں, تو کہا نہیں میں آخر میں ہی جاؤں گا. اور اللہ, ہم مولانا اسناد رضا صاحب تھے, میں تھا, وہ شاید مولانا وہ چلے گئے, وہ جو تھے اپنے اوبری والے, ہم سب لوگ کے شاید راحت بھائی بھی تھے. تو ہم لوگوں نے اس وقت ایک مشورہ کیا تھا, انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. یہ ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, عالم ربانی, سینکڑوں استاذوں کے استاذ ہیں, الحمدللہ سینکڑوں استاذوں کے استاذ. آپ دیکھیں نقاہ ضرور ہے بدن میں, مگر ایمان میں آج بھی ایسی گرمی ہے, سبحان اللہ. حضرت علی کہہ رہے ہیں فرامین تو بہت ہے, مگر صحیح کو چننے میں ٹائم لگتا, تو میں اس کو انتخاب کر کے لایا ہوں. حضرت مولا علی, پیچھے سے آواز آتی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں انہوں نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ اے عمر تیری قبر بھی وہیں بنے جہاں تیرے یاروں کی قبر ہے. اللہ اکبر. کہتے جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ تو علی تھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور اس کے بعد فرمایا انی کنتو اسمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذهبت انا ابو بکر و عمر کنتو انا ابو بکر و عمر دخلت انا ابو بکر و عمر. کہتے ہیں یہ میں دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بہت دفعہ حضور سے, ایک دفعہ نہیں کثیرن کا لفظ ہے, یعنی میں نے بہت دفعہ حضور کو یہ دیکھو یہ میری گفتگو جو ہے نا, یہ سمجھ لو آپ لوگ کہ اتنی اہم ہے کہ اس میں کوئی ایک انگلی بھی نہیں رکھ سکتا کہ مولانا ضعیف روایت یا موضوع روایت بیان کر کے چلے گئے. سب یہ صحیح روایتیں, اس کو انتخاب کرنے میں, جمع کرنے میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے میرے بھائیوں. ایسے تو کوئی بھی آ کر کے جیسے باہر کے لوگ آ کے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں, وہ بہت آسان ہوتا ہے, لیکن ان میں سے احادیث میں سے انتخاب کرنا کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث حسن ہے, یہ بڑی محنت کا کام ہوتا ہے. اس لیے جتنی دلیلیں میں دے رہا ہوں بالکل ذہن کی ڈائری پہ نوٹ کر لو, اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہاں سے لے کر کے ایران تک بالکل سنا دو, ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا انشاءاللہ. حضرت علی کہتے ہیں میں نے بہت مرتبہ حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا. حضور فرماتے تھے میں نے یہ کام کیا, ابو بکر نے اور عمر نے. میں وہاں گیا, ابو بکر اور عمر. میں داخل ہوا, ابو بکر اور عمر. علی کہتے ہیں حالانکہ دونوں نہیں ہوتے تھے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ان کی غیر موجودگی میں بھی حضور ان دونوں کا نام لیتے تھے. ایسی محبت تھی کہ ان دونوں کا نام حضور ان کی غیر موجود, گویا کہ وہ ان کے اگرچہ جسمانی طور پہ ساتھ نہ ہو مگر دل میں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. تو حضرت علی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ نے اپنی زندگی میں بھی اتنا ساتھ رکھا تو اب قبر میں بھی دونوں کو ساتھ رکھ لو. اور آج تک دونوں کا مزار شریف دیکھو روضہ رسول کے اندر ہے. ارے نادانوں میں ان سے کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے میں کوئی ابو بکر و عمر عثمان کا گستاخ مجھے نہیں لگتا. میں اس لیے یہ بھی صاف کر دوں, مگر مجھے شکایت ان سے یہ ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ کے گستاخ ہیں وہ تمہیں اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں کہ تم انہیں بلاتے ہو جلسوں میں. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں نا وہ شیر خدا کی تعریف بہت کرتے ہیں, تو یہ بھی تو دیکھ لو ان کے یاروں کی توہین تو نہ کرتے ہیں. وہ کوئی مجھے مانے میرے بھائیوں کو نہ مانے تو اس سے کہوں گا بھائی تجھے میرے بھائی سے کیا دشمنی ہے بھائی؟ صحیح ہے بالکل. جب مجھے مانتا ہے تو میرے بھائیوں کو بھی مان. حضرت علی یہ نہیں پوچھیں گے یہ تیرے دل میں کیسی محبت تھی کہ میرے یاروں کو گالیاں دینے والوں کو اچھا سمجھتا تھا, تجھے وہ نظر نہ آئے جو میری بھی تعریف کرتے تھے میرے یاروں کی بھی تعریف کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک حدیث اور سنو, یہ بھی بالکل صحیح, مسند احمد میں, ابو داؤد میں اور جناب والا اور بھی کتابوں بالکل صحیح حدیث. کیا ہے وہ؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور نے فرمایا کہ تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے. اب یہ بتاؤ حضور نے راشدین فرمایا کہ نہیں؟ یہ جمع کا صیغہ ہے, زور سے بولیں کائے کا صیغہ ہے؟
آواز آئے جمع کا راشدین جمع کا صیغہ اب جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ تو ہوتا ہی ہے یہ تو مانو گے کہ نہیں مانو گے تو خلفائے راشدین میں اگر صرف حضرت علی کو مانتے ہو تو باقی کہاں چلے گئے یہ کہتے نہیں کہ وہ 3 کو نکال دو کتنے نادان لوگ ہو تمہیں کیا پریشانی ہے تم تو یہ کہو کہ ہم حضرت مولا علی کو بھی مانیں گے ان کے یاروں کو بھی مانیں گے آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں انشاءاللہ تمہارا ایمان تازہ ہوگا بلند آواز سے بولے نعرہ حیدری بولو یا علی نعرہ حیدری نعرہ تحقیق بولو حق چاریار نعرہ تحقیق ہر صحابی نبی بولو جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ایسا ہوا یہاں مغلوں کی حکومت تھی تو ایران سے ایک مناظر صاحب کو بلایا گیا مناظرہ کرنے کے لیے بہت بڑے مولانا تھے وہ ان کے اب وہ جب آئے تو سندھ کے علاقے میں کسی جگہ پر وہ رک گئے وہاں پر ایک آل رسول تھے سید زادے ان سے ملاقات ہو گئی آل رسول نے جب ان کو دیکھا پہلی دفعہ تو کہا اس کا دل اندر سے کالا ہو چکا ہے اس کے چہرے سے میں پڑھ رہا ہوں لیکن بات چیت ہوئی تبادلے خیال میں کیا برائی ہے کوئی آئے تو اس سے بات کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے بات کرنا چاہیے بلکہ ہو سکتا ہے اس کے سمجھ میں آ جائے اس نے بات چیت شروع کی تو وہ کہنے لگا ہم اہل بیت کو بہت مانتے ہیں تو حضرت وہ جو آل رسول تھے ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا انہوں نے کہا الحمدللہ ہم اہل بیت کو صحیح انداز میں تم سے زیادہ مانتے ہیں سبحان اللہ بولو زور سے سبحان اللہ تو انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم کس طرح سے مانتے ہو تو وہ جو ایران سے مناظر آئے تھے وہ کہنے لگے صاحب میں تو ایسے مانتا ہوں کہ امام حسین کا جو روضہ ہے اس میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے 60 میل ادھر 60 میل ادھر 60 میل ادھر اور 60 میل ادھر یعنی چاروں طرف 60 میل کہا مطلب فاصلہ بتایا اتنے فاصلے تک ان کی وجہ سے اللہ نے جتنے بھی وہاں پر دفن کیے گئے سب کی مغفرت کر دی حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ تسلیم ہے کہ ان کے مزار شریف کی برکت سے نیک لوگوں کی برکت سے آس پاس والوں کو بھی جنت مل جاتی کہ ہاں بالکل تسلیم ہے مل گئی ہمارا تو ماننا ہے تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ بیٹا نواسے کا مقام بڑا ہے یا نانا کا مقام بڑا ہے جب یہ سبحان اللہ سے لشت ہو گئے انہوں نے کہا بھئی مقام تو نانا کا ہی بڑا ہے تو کہا جب نواسے کا یہ مقام ہے کہ 60 میل تک دفن کیے ہوئے بخش دیے گئے تو ان ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہوگا جو 60 میل تو دور کی بات ہے 2 میل بھی نہیں 1 میل بھی نہیں 1-2 گز بھی نہیں بالکل قریب میں آرام کر رہے ہیں حضور کے بے شک بے شک بولو زور سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ اب ایک حدیث اور سنتے چلو تیزی کے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں آپ پریشان نہ ہو اصل میں امروہہ چلا گیا تقریر میں مولانا سناد رضا صاحب نے تو خیر مجھے پہلے ہی رکھا تھا مگر ان کی میری مجبوری ہوئی اور ان کی بھی مجبوری ہوئی اس وجہ سے تاخیر ہو گئی ورنہ میں بہت سارا میٹر لے کر کے آیا تھا لیکن بہرحال اب سنو تم ایک حدیث شریف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بیعت کر لی ابو بکر صدیق کی تو انہوں نے کہا ہم کیوں بیعت نہیں کرتے ان کی جب حضور نے انہیں اپنی زندگی میں ہمارے مسلح پہ یعنی اپنے مسلح پہ ہمارا امام بنا دیا جب حضور نے امام بنا دیا تو ہم امام کیوں نہیں مانے کیا بات ہے واہ اچھا بھئی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی بھیجا کتنا خراب ہوا ہے ان لوگوں کا کہ ان سے کوئی یہ پوچھے وہ زندگی بھر نماز پڑھتے رہے وہ زندگی بھر ان سے محبت رکھتے رہے اور کربلا میں جن بیٹوں کی شہادت ہوئی امام حسین کے ساتھ مولا علی کے جن یعنی ان کے سوتیلے بھائیوں کی ہمیں آپ کو عباس علم بردار کا نام یاد ہے اور کیسے بہادر تھے وہ ان کے علاوہ 3 بیٹے اور تھے جو ان کے سوتیلے بھائی تھے امام حسین کے ان کے نام ہمیں یاد نہیں یہ کمی ہمارے خطیبوں کی بھی ہے ارے بات بیان کرو تو پوری بیان کرو تاکہ کوئی وائرس نہ پھیلے آپ کو پتا ہے میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام ابو تراب رکھا چونکہ ابو تراب مولا علی کا لقب ہے ابو تراب مصطفیٰ نے فرمایا تو مجھے یہ لقب بڑا اچھا لگا مجھے مولا علی شیر خدا سے بڑی محبت ہے اللہ کی قسم اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا نام ان کے لقب کے نام پہ رکھا ظاہر سی بات ہے انسان اپنے بیٹوں کا نام ان کے نام پہ رکھتا جن سے محبت ہوتی ہے اب سنو حضرت مولا علی کے 3 اور بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے ان کے نام سنو ایک کا نام ابو بکر سبحان اللہ واہ واہ
سبحان اللہ واہ 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 کیا بات ہے جی واہ واہ ایک کا نام زور سے نہیں بولو گے, ایک کا نام ابو بکر, کس کے بیٹے کا نام حضرت علی کے جو کربلا میں اب تم کہو گے حضرت یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں, اب تم نے نہیں سنا تو بتاؤ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں, آپ تو تحقیق کر لو. ایک کا نام عمر اور ایک کا نام عثمان, 3 یاروں کے نام پہ نام رکھ کے میرے شیر نے یعنی شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب نے فرما دیا کہ دیکھو مجھے اپنے یاروں سے کتنی محبت ہے, میں اپنے بیٹوں کا نام اپنے یاروں کے نام پہ رکھ رہا. بھئی ہمیں شکایت یہ ہے کہ تم کم از کم اتنا بھی تو کیا کرو کہ شیر خدا کے یاروں کا تذکرہ کر لیا کرو, چونکہ شیر خدا کو یہ پسند ہے کہ ہم اس کو پسند کریں گے جو 3 یاروں سے محبت کرے گا. آئیے پردھان آئیے, ماشاءاللہ علم کا اجالا پھیلے گا, ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ, اور مسابقہ کریں ماشاءاللہ. اللہ شاد و آباد رکھے. اب مدرسہ بنے گا, غلام نبی دیکھ لو انہیں, ان کی رسی ذرا موٹی کر کے کاٹنی ہے آپ کو انشاءاللہ. گووند پور میں مدرسہ بنے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. اللہ نے, ارے ہمارا گاؤں ہے, اپنے گاؤں کو ہاتھ سے کیسے جانے دیں گے یار. ہمارے کچھ بھائی اگر غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں تو ہمیں محنت کرنا پڑے گی تھوڑی سی, ذرا سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ جب محنت کریں گے. ہاں مجھے 2 مت دو مگر مدرسے کو ضرور دے دیو سبحان اللہ, جو تمہارے یہاں پر بنے گا. کلمہ شریف پڑھے لا الہ محمد رسول اللہ. بھئی وقت بہت ہو گیا, میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں اور لوگوں سے میری تقریر تو آج پورے سنبل میں آن لائن چل رہی ہوگی اور ہو سکتا ہے ایران تک سنی جا رہی ہے. بھئی بنام مسلم یا وہ ایک مطلب بحیثیت سٹیزن آف انڈیا وہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ باہر کے لوگ آ کر کے ہمارے علاقوں میں, بھی جہاں تم ہو وہاں جاؤ, ہمارے علاقوں میں کیوں آ رہے ہو, ہم ہی چلے جائیں ان کے علاقوں میں, جھگڑا نہیں ہوگا. ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں میں, ہم ان کے علاقوں میں جائیں تو جھگڑا نہیں ہوگا. ان کے پڑھے لکھے لوگ ہم سے یہ کہیں گے بھئی ہم سے بات کرو. ایک ڈاکٹر صاحب سنبل میں, مولانا کامل ان کی برابر میں امامت کر رہے ہیں. اب ان کے پاس کو آؤ, ڈاکٹر صاحب کو آنا, تم دوائیں بیچو یار, مسئلے کیوں بیان کر رہے ہو بھئی. یہ تو وہیں پہ امامت کر رہے ہیں, ان کے پاس کو آ کر کے پوچھو یہ بتائیں گے دال آٹے کا پتہ صحیح طریقے سے. ان کے پاس کو آتے نہیں, سیدھے سادھے لوگ پکڑ لیں یار. ارے بھئی اگر کوئی ہم سے ابو بکر کے نام پر مولا علی کی توہین کرائے گا, گریبان پکڑ کے پوچھیں گے تو ناسبی تو نہیں ہو گیا ہے بھئی. اور ایسے ہی اگر کوئی مولا علی کے نام پہ ان کے یاروں کی توہین کرائے گا, اس سے پوچھیں گے رافضی تو نہیں ہو گیا. وہ کہیں گے تم کیا ہو, ہم کہیں گے ہم تو سنی ہیں, تنی نہیں ہے سنی ہے. ہمارے ہاتھ میں علی فاطمہ حسن حسین کا بھی دامن ہے, اور ہمارے دوسرے ہاتھ میں ابو بکر عمر اور عثمان کا بھی دامن ہے. سبحان اللہ, بولو بھائی زور سے بولو سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولو. میٹر بہت لایا تھا مگر کیا کروں, میری بھی کمی رہی تھوڑی سی, اور بہرحال اب تو جو ہوا وہ ہو گیا. اب تھوڑی دیر اور سنو گے یا ختم کر دیں, بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ختم کرانا چاہ رہے ہیں. دوسارا کی چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب مجمع جوان ہے ماشاءاللہ ہے. ہاں ابھی اچھا 2-4, اچھا ماشاءاللہ. ارے بھائی یہ جوگی پور کی پارٹی بھی آ گئی ماشاءاللہ. ہاں 2-4 شعر کی فرمائش کر رہے ہیں مولانا اسناد رضا صاحب. سنا دوں میں, سنا دوں, زور سے بولو سنا دوں. اور یہ راوا ہے, یہ راوا بزرگ ایسی بستی ہے بھئی جہاں سے تو ہمارا بچپنا بھی جڑا ہوا ہے, ہمارے والد صاحب نے یہاں پڑھایا. اور راوا بزرگ کے بارے میں تقریر انٹرنیٹ پہ نکالو, کہیں نہ کہیں ذکر مل ہی جائے گا. 3-4 بستیوں کا جہاں سب سے پہلے جلسے ہوتے تھے اپنے علاقے میں, راوا صاحب سب سے پہلے یہ راوا بزرگ ہے. بنیاد راوا بزرگ نے ڈالی ہے. پنسکا ہے, راوا بزرگ ہے, پھلسنگا ہے, یہ وہ گاؤں ہے. برامت مانی میں نے اپنے گاؤں کا بھی نام نہیں لیا ہے, یعنی ہم لوگوں نے بعد میں شروع کی, یہاں پہلے ہوئے ہیں سبحان اللہ. اور حسن پور کے لوگ بیٹھے ہیں. آج ایک بات مائک پہ کہہ دوں, ویسے مائک پہ کہنے کی نہیں تھی. شروعات میں مولانا راحت صاحب جن گاؤں میں, جن گاؤں بستیوں نے مطلب میرا بڑا سپورٹ کیا, خدا کی قسم اتنا سپورٹ کیا, ورنہ تو لوگ جلسوں میں بلاتے ہی نہیں تھے. وہ تو پورے بھارت میں شہرت ہو گئی تو لوگوں کو خیال آیا کہ یار کوئی مولانا توصیف بھی ہے بیچارہ, اسے بھی دیکھ لو. مگر اس زمانے میں بھی, یہ بات میں مائک پہ بھی کہہ رہا ہوں اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں بھی اگر میرا کسی نے سپورٹ کیا تو وہ حسن پور کے لوگ تھے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس بستی کو سلامت رکھے. حسن پور, ہیبت پور, یہ کئی بستی آتی. خیر کلمہ شریف پڑھیں. میں آپ کو ایک آل رسول کا کلام سناتا ہوں, بولو زور سے سبحان اللہ. ان کی جام جمع ہے شیشے بدن میرا, بدن میرا, ان کی بند موٹی میں سارا پن میرا. عاشق نبی ہوں میں وارث
ایسے نہیں چلے گا. اوریجنل مولائی تو ہم ہی ہیں. وہ جو مولائی کہتے ہیں وہ تو دنگائی ہیں, مولائی تو ہم ہیں الحمدللہ. اس لیے بولو زور سے نعرہ حیدری. ہاں ماشاءاللہ. عاشق نبی ہو میں, وارث علی ہو میں, ارے وارث علی ہو میں لہو نہ پائے گا, بولو میں لہو نہ پائے گا. حشر تک کفن میرا, کفن میرا میں لہو نہ پائے گا. حشر تک. نور محمد بھائی, ہمارے ریاض بھائی اور ماشاءاللہ خورشید بھائی, اللہ سلامت رکھے. پڑھو میرے ساتھ, میں سب پڑھو, پورا مجمع پڑھے. دیکھو یہ وقت ایسا ہے کہ مجھے بیدار بھی رکھنا پڑ رہا اور سنانا بھی پڑ رہا ہے, اس لیے تھوڑا سا آپ بھی میرا ساتھ دو. یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ, کچھ ہم قدم بڑھائیں یار, کچھ تم قدم بڑھاؤ. بولو میرے ساتھ, میں لہو نہ پائے گا. حشر تک. باندہ میں 2 سال پہلے قبر کھل گئی. کئی سال کے بعد جب قبر اوپن ہوئی تو میڈیا والے بھی پہنچ گئے. آپ یقین مانیں یہ بالکل سچی بات ہے, کفن بھی سلامت تھا, بدن بھی سلامت تھا, اور ہر دیکھنے والا کہہ رہا تھا زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور تو اور مولانا اسناد رضا صاحب, میڈیا میں تو یہ خبریں بھی آئیں, ادھر مولانا رفاعل صاحب, مولانا عاقب صاحب قبلہ, ہمارے علماء کرام ماشاءاللہ, میڈیا میں یہ بھی خبریں آئیں کہ باندہ کے غیر مسلم بھی کہہ رہے تھے کہ 1400 سال کے بعد جب ایک عام غلام کا یہ حال ہے تو کربلا کے امام کا کیا حال ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. ہم حسین کا ذکر کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے, اور حسین پاک کے نام پہ اپنے مکروہ چہروں کو چھپانے والوں کو چھپنے بھی نہیں دیں گے. توبہ کر لیں, ہم سینے سے لگا لیں گے. بولو میرے ساتھ, میں لہو نہ پائے گا. حشر تک کفن میرا, عرض گنگ میری ہے, خیرہ چمن میرا, ارے خیرہ چمن میرا. میں غلام خواجہ ہوں, میں غلام خواجہ ہوں. ہند ہے وطن میرا, وطن پڑھو میرے ساتھ, میں غلام خواجہ ہوں. ہند ہے. ہم کوئی کسی کے بھروسے پہ رہ رہے ہیں بھارت میں. بھئی چائے پلانے والوں سے مجھے وہ ڈر لگتا ہے یار, کچھ نہیں پتا کب پردھان منتری بن جائیں. ویسے بھئی ہمارے وزیر اعظم اپنے وعدے کے پکے بہت پکے. انہوں نے کہا سب کا ساتھ, سب کا وکاس. پیٹرول اور ڈیزل بچ گیا تھا, کر لے تیرا بھی وکاس ہو گیا. ان کا بھی کر دیا بیڑا پار, ہو گیا. تو اس لیے بھیا چائے پی لو, میں منع نہیں کر رہا. بولو میرے ساتھ, عرض گنگ میری ہے, خیرہ چمن میرا, خیرہ چمن میرا. میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا. وطن ہم جیسے وفادار کم سے نکلیں گے, زمینیں کھود کر دیکھو ہم ہی نکلیں گے. دیکھو جہاں تک بات بنام مسلم کی ہوتی ہے, ہمیں سب کی ہمدردی ہوتی ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی, حالانکہ یہ مائک پہ ذکر کرنے کی نہیں, مگر یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ برے وقت میں تمہارے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے. NRC میں جو بچے پکڑے گئے تھے تو اس میں منڈی کشن داس سرائے کے بھی تھے کئی بچے, اور گووند پور کے بھی تھے. ہاں ایک لڑکا گووند پور کا بھی تھا, اور بھی تھے, ایک لڑکے وہاں کے بھی تھے, ہاں حیات نگر کے, سرائے ترین کے بھی تھے, اور بھی بستیوں کے تھے. آپ یقین مانیں خدا کی قسم, ہم جب وہاں پہنچے, مولانا شوکت میرے ساتھ تھے, اور
اور میں تھا، شہر امام چلے گئے، ابھی مولانا سلیمان اشرف صاحب وہ بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ گئے تھے، لوئر بھی تھے، ایڈوکیٹ بھی تھے. سچ میں ہمارے آنسو نکل رہے تھے دیکھ کر کے، لیکن ہم نے کسی کے ساتھ بھی دوہرا برتاؤ نہیں، چونکہ وہ ہمارے بھائی ہی تو ہیں، بنام مسلم پکڑے گئے ہیں. تو اب تم خود اندازہ لگا لو کہ مصیبت کے وقت میں کیس لڑنے کا معاملہ ہو، ان سے ملائی کرنے کا معاملہ ہو، تب یہ 2 نمبر پیر کہاں چلے جاتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دو یار آ کر کے. تب یہ باہر سے آ کر کے تقریریں کرنے والے کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ جب مصیبت کے وقت میں تمہارے ساتھ سنبھل کے علماء کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر سمجھ لو وہی تمہارے ہمدرد ہیں اصل میں میرے بھائیوں. جو تمہارے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں، تم سے صرف نعرے نہیں لگوانا چاہ رہے ہیں، وہی تمہارے ہمدرد ہیں حقیقت میں. اللہ کی قسم اب بھی ہم اس طرف ہیں کہ اگر تمہیں ہم پہ اطمینان نہیں ہے تو بھائی صاحب جس پہ اطمینان ہے اسے بلا لو. ہم تمہارے سامنے اونلی 30 منٹ، میں نے فیض گنج بیٹا میں بھی کہا تھا، صرف 30 منٹ کا ٹائم، 30 سیکنڈ کا 30 منٹ کا ٹائم دو، صرف 30 منٹ کا ٹائم دو. ظاہر سی بات ہے 30 منٹ میں یہ تو تم اندازہ کر ہی لوگے کہ جھٹکے کون کھا رہا ہے اور غریب نواز کی محبت میں کمال کون دکھا رہا ہے، صداقت کے پھول کون کھلا رہا ہے، اندازہ ہو جائے گا. مگر اس پہ بھی تیار نہیں ہوتے. وہ ایک صاحب آئے تھے، نام تو بڑا اچھا ان کا، کہنے لگے نام کتنا اچھا، دیکھا نہیں تم نے امام حسین کے نام پہ نام ہے؟ میں نے کہا نام تو غلام احمد قادیانی کا بھی بہت اچھا تھا. تو بولے کیا مطلب نام کا اثر پڑتا ہے؟ کہنے لگے نام کا تو اثر پڑتا ہے. میں نے کہا کچھ منحوس ایسے ہوتے ہیں کہ نام بھی اپنی برکت کو روک لیتا ان سے. نام کی تو تاثیر ہے، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نام مطلب جیسے ابو لہب وہیں پہ تھا، حضور کا سگا چچا بھی تھا، مگر دیکھو دولت ایمان سے محروم رہا. تبت یدا نازل ہو گئی اس کی مذمت میں، اور سلمان فارس سے آ گئے، سہیب روم سے آ گئے، بلال حبشہ سے آ گئے. تو پیارے یہ تو دل کی بات ہوتی ہے، یہ تو انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے. ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ مصطفیٰ تو ایسا دین لے کر کے آئے جو کل بھی چمک رہا تھا، جو آج بھی چمک رہا ہے. میرے ساتھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں میری؟ اب میں یہ چاہ رہا ہوں یار کسی طریقے سے بطیری محبت سے بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ آئیں تو صحیح، بیٹھے تو صحیح. مولانا کامل صاحب تو خیر یہ اور بھی علماء ہیں تھوڑے سے ٹائٹ پڑ جاتے ہیں، میں تو بڑا سافٹ ہو کر کے کہتا ہوں کہ آؤ بھائی بات کرو. اور مولانا کامل صاحب کی گفتگو کوئی ایسے تھوڑی دلائل سے خالی ہوتی ہے، الحمدللہ دلائل ہوتے ہیں. مولانا کامل صاحب ہوں یا مولانا شوکت صاحب ہوں، مولانا اسناد رضا صاحب ہوں یا ہمارے دیگر علماء کرام ہوں، سب یہ دلائل دیتے ہیں. تو دلائل جب دے رہے ہیں تو آپ مانو، جب نہیں مانتے تو اس کا تو بھائی یہی طریقہ ہوتا، دونوں کو بٹھاؤ. جو نہیں آ رہا سمجھ لو کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، اور آ جائے تو موسٹ ویلکم، خرچہ ہم دیں گے. بالکل ختم ہو. یہ جو وائرس ہماری طرف آ رہا، ہمیں اوروں سے بھی دلچسپی ہے مگر تم سے زیادہ ہے، چونکہ تم ہمارے اپنے ہو. آئے تو صحیح، ہم نے تو ابھی کہہ بھی دیا تھا ہمارا اس لیے آپ سے زیادہ 10 لاکھ کا انعام بھی رکھا تھا، 10 لاکھ کا انعام بھی رکھا تھا 3 دن پہلے. اچھا، لیکن اس کے بعد میں فون ہی نہیں اٹھایا. اچھا فون ہی نہیں اٹھایا کہیں ایسا؟ ارے تو وہ ہاں نہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اب دیکھو اتنے علماء الحمدللہ علاقے میں ہو گئے، اور یہ جو رحمت العلوم ہے نا انشاءاللہ یہ تو رحمت ہی رحمت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سلامت رکھے. مولانا راحت صاحب، مولانا محمد علی صاحب، ہم لوگ کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں کہ یار مولانا اسناد بخاری یوسف صاحب بھی تشریف لے گئے، تو ہم اس بات کا سوچتے ہیں کہ اس بندے نے کتنا کام کیا ماشاءاللہ. اللہ چند حدیثیں سنا دوں پھر ختم کر دیتا ہوں. چلیے پھر کبھی سناؤں گا. کلمہ شریف سنا دے ایک مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہمارے خورشید بھائی بیٹھے ہیں، یہ حضرت عمر کے لیے بڑی فرمائش کرتے ہیں تینوں کے ساتھ. تو میں ایک حدیث سناتا ہوں، بالکل صحیح حدیث، موضوع یا ضعیف نہیں. اچھا پڑھ دوں گا بیٹا، پڑھ دوں گا. حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، کنواں ہے، کنویں کے پاس مڈیر ہے. کنویں کی مڈیر ہوتی ہے کہ نہیں؟ ڈول ہے. میں نے پانی نکالا جتنا نکالنا تھا. حضور نے دین تو حضور نے پھیلایا، سب شاگرد حضور کے. کہتے ہیں اس کے بعد ابو بکر نے پانی نکالا. تو ظاہر سی بات ہے اشارہ اس طرف ہے کہ میرے بعد خلافت ابو بکر. یہ حدیث سے صحیح ہے، وضاحت کر دوں. کہتے ہیں لیکن ابو بکر نے جو پانی نکالا تو ان کے پانی نکالنے میں بنسبت عمر کے کچھ ضعف تھا، کچھ کمزوری تھی، چونکہ ان کا جو ایام خلافت ہے وہ حضرت عمر سے کم ہے. اس کے بعد کہتے ہیں لیکن جب میرے عمر نے پانی نکالنا شروع کیا ڈول سے تو اتنا نکالا کہ دور و دراز سے لوگ آتے گئے، سیراب ہوتے گئے. یہی وجہ تھی کہ جب عمر بیٹھے تو اللہ کی عزت کی قسم، یہ جیسا آج امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، اس زمانے میں روم تھا، قیصر و کسریٰ تھے. جب عمر تخت پہ بیٹھے تو حضرت فاروق اعظم نے پلٹ کر کے لگ دیا، چاروں طرف
अल्लाह सुभान अल्लाह। ایسا پرچم لہرایا حضرت عمر نے. میں کبھی کبھی مولانا کامل صاحب سے یہ کہہ دیتا ہوں یار اگر انتقال ہو جائے تو میرے لیے مجنون عمر ضرور لکھ دینا. حضرت عمر کیسی پرسنالٹی ہے اسلام کی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب سے عمر نے کلمہ پڑھا اسلام کا دبدبہ ہی ہوتا چلا گیا. جدھر کو عمر بڑھ گئے میاں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اور ایسا دبدبہ ہوتا. مگر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں حضرت علی نے جیسے عمر کی تعریف کی نا ایسے عمر حضرت علی کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. ایک موقع پہ فرمایا لولا علی لہلک عمر، اے میرے بھائی علی اگر تو نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہی ہوتی. ابے یہاں سن ہر کسی کی تعریف ملے گی. ناسبیوں میں تمہیں علی کا ذکر نہیں ملے گا، رافضیوں میں علی کے یاروں کا ذکر نہیں ملے گا، سنیوں میں علی بھی ملیں گے، ابو بکر و عمر بھی ملیں گے، عثمان. بے شک بے شک بے شک. ایسا دبدبے کے اوپر مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک مرتبہ ایک جو راجدوت ہوتا ہے نا، راجدوت سمجھتے ہو؟ ارے راجدوت جو ہوتا سفیر دوسرے ملک کا جو ہوتا ہے، ایمبیسی بنو ہوئی نہیں ہے اپنے دلی میں الگ الگ ممالک کی. تو ایک راجدوت ملنے کے لیے حضرت عمر سے آئے مدینے میں. تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بڑا شاندار مکان ہوگا، بڑا بڑھیا محل ہوگا، قلعہ ٹائپ سے بنا ہوا ہوگا. اندر انٹری کی مدینے میں تو پوچھا کہ بھئی مجھے جو ہے آپ کے امیر المومنین سے ملنا، جس کو ہم لوگ وزیر اعظم بولتے ہیں، پریسیڈنٹ آف کسی بھی آف اینی کنٹری، کسی بھی ملک کا ہو. تو کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے پتہ پوچھا تو کہا ادھر چلے جاؤ گلی میں، وہ وہاں مل جائیں گے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اندر مکان جا کر کے راستے میں ایک عورت مل گئی. میں نے کہا خاتون یہ تو بتاؤ عمر کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتا دو مجھے کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی. یہ کیسے وزیر اعظم ہے، نہ باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی ان کے لیے جناب والا پورا کوئی بہت لمبا پورا ہمیں پروسیجر پاس کرنا پڑتا ہو میٹنگ کے لیے، ملاقات کے لیے، کہ وزیر اعظم ٹائم دیں گے تب ملاقات ہوگی. کیا ہے مسئلہ؟ تو اس نے 2 لفظوں میں بات کہہ دی کہ دیکھو بھیا ایسا زیادہ لمبی چوڑی تو سنو بس 2 باتیں سن لو. عمر کا معاملہ ایسا ہے لا یخدع ولا یخدع، نہ تو وہ کسی کے ساتھ غداری کرتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر کے جانا. وہ کہتا ہے کہ جب حضرت عمر کے پاس وہ پہنچا آنکھوں میں پانی نکل گیا. عمر کا نہ کوئی محل تھا، وہی ٹوٹا ہوا ایک گھر تھا، ایک فرش تھا اور جس میں تکیہ پتھروں کا لگا ہوا تھا. پتھر کے اوپر سر رکھ کے آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والا عمر آرام کر رہا تھا. سبحان اللہ. پردھانی کے الیکشن اب تو خیر سنا ہے کہ بی سی اور ایس سی اور پتہ نہیں کہاں میں کس چیز میں چلے گئے مجھے نہیں پتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کبھی خدمت کا موقع دے آپ لوگوں کو تو میرے بھائیو طریقہ ان 4 یار کا ہی اپنانا ہے نا. اور خلفائے راشدین 5 ہیں یہ بھی بتا دوں. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، ابھی بتا رہے تھے مولانا کامل صاحب، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی حضور بھی تو سب کے بعد میں آئے. تو جب حضور سب کے بعد میں آئے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو بعد میں آئے وہ سب سے افضل ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے کہ حضور سب سے بعد میں آئے اور وہ سب سے افضل ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ حضرت علی 4تھے نمبر پہ بنے؟ یہاں عقیدے کی بات بتائیں، حضرت مولا علی کو ہم لوگ خلفائے ثلاثہ کے بعد یعنی ان تینوں کے بعد پوری امت میں سب سے افضل مانتے ہیں. تینوں کے بعد. اس کے علاوہ ان کے خصائص بھی ہیں، افضلیت مطلقہ مانتے ہیں، مطلب شیخین کے لیے افضلیت مطلقہ مانتے ہیں. باقی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو مولا علی میں ہیں ان کے اندر نہیں ہے، لیکن افضلیت مطلقہ ہم ان کے لیے مانتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب عام آدمی سنتا تو اس کے دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ یار بات تو صحیح کہہ رہا. تو ہم ان سے کہیں گے کہ تم نے یہ کہا کہ حضور سب سے بعد میں آئے اور سب سے زیادہ مقام ہے ان کا، اور ہے بھی. حضرت علی سب سے بعد میں آئے تو حضرت علی کا سب سے زیادہ مقام ہونا چاہیے. تو ان سے پہلی بات تو یہ پوچھو کہ خلفائے راشدین میں حضرت علی سب سے بعد میں آئے یا امام حسن سب سے بعد میں آئے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ امام حسن سب سے بعد میں آئے. جب سب سے بعد میں آنے والوں کا ہر دفعہ تم یہی رول لاگو کرو گے، یہی اصول لاگو کرو گے تو سب سے افضل حضرت امام حسن ہونے چاہیے. وہ تو اپنے والد گرامی سے بھی افضل ہو گئے. تو یہ دلیل تو تمہاری ایسے ٹوٹ گئی. اور اگر ایسے نہیں ٹوٹی تمہاری یہ دلیل تو پھر شیر خدا کے کوڑا تمہاری اس دلیل کو ضرور توڑ دے گا. چونکہ مولا علی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو مجھے فضیلت دے گا ان دونوں پر اس کا فیصلہ میرا کوڑا کرے گا میرے ساتھی.
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے؟ تو اس لیے میں نے اور بھی بہت سنانا تھا مگر کیا کروں، وقت کے دامن میں تنگی ہے اور آج وقت بھی کافی ہو گیا. انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا اس موضوع پہ. ابھی تو بہت باتیں تھیں، خیر کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ کہا اس میں سہون یا قصدن کوئی بات غلط نکلی ہو، میں کلمہ شریف پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس وقت شادیاں چل رہی ہیں، تھوڑی سی سن لو ذرا، چونکہ حضرت عثمان غنی کا ذکر رہ گیا، ان کا بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا، باقی میں نے سب کا کر دیا. حضرت مولا علی شیر خدا کی جب شادی ہونے لگی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سے، حضور نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے علی؟ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس زرہ ہے. فرمایا اس کو بیچ دو، اس سے جو پیسے ملیں اس سے اپنا بندوبست کرو. کہتے ہیں میں زرہ لے کے عثمان غنی کے پاس پہنچا اور عثمان غنی سے میں نے کہا بھائی عثمان یہ زرہ تم خرید لو، مجھے اس کے بدلے میں پیسے دے دو. عثمان غنی نے جو قیمت کی اس سے کئی گنا زیادہ قیمت پیش کی اور کہا علی یہ قیمت تم اس کی لے لو اور اپنے اخراجات اس سے پورے کرو. مولا علی کہتے جب میں آنے لگا تو میرے بھائی عثمان نے مجھے آواز دی اور کہا عثمان تم نے مجھے زرہ دے دی، میں نے تمہیں قیمت دے دی، اب زرہ ہو گئی میری، پیسے ہو گئے تمہارے. زرہ کا مالک تو میں ہوں مگر میرے بھائی عثمان تمہاری شادی ہو رہی ہے، لو یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں لے لو. پتا چلا شادی کے وقت اپنے دوستوں کو تحفہ دینا یہ عثمان غنی کی سنت. بے شک بے شک. کہا یہ تحفے میں اس کو قبول کر لو، اور حضرت مولا علی شیر خدا نے وہ تحفہ قبول کر لیا. ان کی محبت کا عالم میں نے اس واقعے سے آپ کو بتایا. میرے ساتھیو اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے یہاں بہت پنچایتیں ہوئیں مگر لوگوں نے ولیمے والا سسٹم کمزور کر دیا، دوبارہ سے پتنالا ہوئی گرنے لگا جہاں گر رہا تھا. اس لیے آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ. اس مرتبہ آلو کے ریٹ کچھ کم ہوئے تو لگ رہا تھا جھٹکا لگے گا اور دوبارہ سے بیک ہو جائیں گے، مگر خیر اللہ بھلا کرے دوبارہ سے 800 کو ہو گیا. ہم تو بد دعا نہیں کریں گے مگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے تو آپ جو ہے تھوڑا اس میں رہو کہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنے معاشرے کی اصلاح کریں تاکہ ہماری غریب بہنوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. ابھی دیکھو کیسا واقعہ ہوا کلکتہ میں، سوری معاف کیجیے گا احمد آباد میں. تو آپ جو ہے دیکھو اس کا خیال رکھو، ہماری غریب بہنیں بیٹیاں ان کے بھی سب کی شادی کی ہمیں آپ کو کوشش کرنا ہے. اور پنچایت اس مرتبہ اگر بلائی جائے تو توڑنا مت یار، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. ہماری علماء کرام سے بات ہو رہی ہے کہ تمام بستیوں میں یہ دوبارہ سے شروع ہو جائے. ایک تو پریشانی یہ ہے کہ شروع ہو جائے تو نیا تو صحیح چلا ہے، پتہ نہ بعد میں پھر کیا بات ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے لیے آپ کوشش کرو. اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب آپ حضرات کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ اس موضوع پر. اچھا بیٹھی ایک منٹ بیٹھ جائیے.